نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 121 نمبر۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ تاکہ وہ توجہ سے سن سکیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں مت اڑا دینا، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا۔ بہت اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے جو آج کل ہمارے دور میں ہو رہی ہے کہ سب سے جو آسان کام ہے ہمارے لیے وہ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دینا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو کافر یا فاسق کہے گا، اگر اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کافر یا فاسق ہوتا ہے تو وہ چیز کفر اس پہ الٹ آئے گا، یعنی کہنے والا کافر یا فاسق ہو جائے گا۔ ہم بڑی آسانی سے دوسروں پہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ کس بنا پہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو منہ دکھائیں گے کہ جن کو ہم نے کافر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کافر نہیں تھے، تو قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہوگی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے خلوص دل کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ ضرور جہنم سے باہر نکلے گا، وہ ضرور جہنم سے آزاد ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو ہم کس طرح کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کا جو بھی مسلک ہے اس پہ قائم رہے، لیکن دوسرے کے مسلک کو برا مت کہے۔ ہاں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کفر کے فتوے دینا یا اس کو کہنا کہ صرف میں ٹھیک ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جہاں تک مسلمان کو قتل کرنے کی بات ہے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا صرف 3 ہی وجوہات کی بنا پر جائز ہے۔ یہاں تو وہ مرتد ہو، یعنی اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، یا شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، اور تیسری بات ہے قتل کے بدلے قتل۔ اس کے علاوہ آپ مسلمان کو کسی بھی حال میں قتل نہیں کر سکتے کہ وہ میرے مسلک کے خلاف ہے یا وہ یہ بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں یا مسلمانوں کو کفر کے فتوے دینا شروع کر دیں، یہ اسلام میں کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کا مطالعہ خود نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے ہم اسی پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فضولیات کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا احکامات بیان کیے ہیں، کہ جو ہمارے سامنے بات کر رہا ہے اس کی بات کہاں تک سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کریں، پھر ہم اس پہ عمل کریں، پھر ہم دوسروں کو کفر کے فتوے دیں۔ جو بھی شخص امت کو توڑنے والی بات کرے اس کی بات کو مت اپنائیں۔ خود قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، حدیث پاک جو سیاستہ کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام ہے کیا۔ جب آپ خود مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام تو کسی پہ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ کفر کا فتویٰ دینا اور قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو محبت، امن اور ایک دوسرے کو قریب کرنے کا نام ہے۔ ایک قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری عمر محنت کی ہے، ہم اس محنت کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس کا ہم سے بہت حساب سخت ہوگا کہ کسی کو کفر کے فتوے دینا، کسی کو قتل کر دینا چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ مذہب میں اختلاف شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر وہی بات، اپنے مسلک جو بھی آپ کا ہے آپ اس پہ قائم رہیں، اس پہ عمل کریں، لیکن دوسروں کو برا مت کہیں۔
दूसरों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी बिना पर दूसरों को काफिर मत कहें, उनको कत्ल मत करें। खुदारा अपनी आखिरत बचाएं, किसी के पीछे ना लगें, अब खुद मुतालिया करें। जहाँ हम दूसरी बातों में टाइम ज़ाया करते हैं, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, अहादीस कुतब का मुताला करें, ताकि हम इस जहालत से हम बच सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हदीस पाक सुनी है, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तहम्मुल की, तवक्कुल की, सब्र की तौफीक अता फ़रमाए, और अपने आप की इस्लाह करने की और दूसरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।